چند خداوند کے وعدوں کو، 6 خدا کے وعدوں کو جس پر ہم غور کریں گے، ان وعدوں کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ خدا ہم سے کیا وعدے کرتا ہے۔ خدا کے 6 وعدے۔ پہلا وعدہ خدا ہم سے کرتا ہے کہ خدا ہمیں معاف کرتا ہے، ہمارے گناہوں سے ہمیں رہائی دیتا ہے، ہماری ناراستی سے ہمیں پاک کرتا ہے، ہماری تمام خطاؤں کو مٹا ڈالتا ہے۔ خدا ہمارے سارے گناہوں سے ہمیں رہائی بخشتا ہے۔ آئیے خداوند کے کلام میں سے دیکھیں، یوحنا رسول کا پہلا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت۔ یوحنا کا پہلا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کرے تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ آمین۔ ہم معاف کیے جائیں گے، خدا ہمیں معاف کرے گا۔ کب معاف کرے گا؟ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے۔ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ معاف کرے گا، لیکن کب؟ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، خدا کی طرف رجوع لائیں گے، یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، اسے اپنا نجات دہندہ قبول کریں گے، تب ہمارے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت کو دیکھیں تو بڑی مشہور آیت، بہت سارے لوگوں کو زبانی یاد ہوگی، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس ہلاکت سے، اس گناہ سے بچانے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بخش دیا تاکہ ہمیں معاف کرے۔ یہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ جو کوئی اس پر ایمان لے آتا ہے، جو کوئی اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے، وہ معاف ہو جاتا ہے، اس کے گناہ ڈھانپ دیے جاتے ہیں۔ خدا اس کے گناہوں کو کسی خاتے میں نہیں لاتا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں تیرے گناہوں کو اس قدر دور پھینک دوں گا جس طرح مشرق مغرب سے دور ہے، کہ خدا انہیں کبھی یاد نہیں کرے گا۔ میرے ماضی کے گناہوں کو خدا دوبارہ کبھی یاد نہیں کرے گا۔ جب میں اپنے گناہوں کا اقرار کروں گا، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ معاف کرے گا۔ جب میں اپنے گناہوں کا اقرار کروں گا تو وہ میرے گناہوں سے مجھے رہائی بخشے گا۔ خدا نے یہ وعدہ آپ کے ساتھ، میرے ساتھ کیا ہے، ہم سب کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ کیوں نہ ہم کہیں، اگر ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں تو بلند آواز سے کہیے کہ میں معاف ہو چکا ہوں، میں معاف ہو چکا ہوں، میں معاف ہو چکی ہوں، میرے سارے گناہ دھل گئے ہیں۔ ہاللیلویا! خدا نے مجھے سارے گناہوں سے رہائی دے دی۔ بس دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا۔ خداوند نے ہمیں سارے گناہوں سے رہائی بخش دی ہے۔ جب ہم نے یسوع مسیح پر ایمان لایا، اسے اپنا نجات دہندہ قبول کیا، تو اس نے ہمیں سارے گناہوں سے رہائی بخش دی ہے، ہمیں معاف کر دیا ہے۔ یہ اس کا وعدہ ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے، جو کوئی اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے، وہ اس کے سارے گناہوں سے اسے رہائی بخش دیتا ہے۔ پھر خدا نے جو دوسرا وعدہ ہم سے کیا ہے، ہمیں خدا میں امید حاصل ہے۔ مجھے امید ہے، خدا میں مجھے زندہ امید حاصل ہے۔
خداوند میری امید ہے۔ رومیوں اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات خداوند کے کلام سے دیکھیں گے۔ پولس رسول کی معرفت لکھا گیا خط رومیوں کے نام، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے، بس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھی، جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی ہوئی جس پر قائم ہے، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کرے، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کرے، یہ جان کر کے مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ آمین۔ خدا کا بندہ کہتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی۔ ہمیں وہ امید دی گئی ہے جسے ہمیں شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، ہمیں وہ امید حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے پاس وہ زندہ امید ہے جس سے ہم ہرگز نا امید نہیں ہوتے ہیں، ہم شرمسار نہیں ہوتے ہیں، مایوس نہیں ہوتے ہیں، نا امید نہیں ہوتے ہیں، بے دل نہیں ہوتے ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس زندہ امید ہے۔ اور ہماری زندہ امید کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ یسوع مسیح ہماری زندہ امید ہے۔ عزیزوں، کسی اور کے پاس یہ امید نہیں ہے۔ اگر ہم دنیا کی طرف دیکھیں تو دنیا افراتفری کا شکار ہے، نا امیدی، مایوسی کا شکار ہے۔ دنیا کے حالات و واقعات پر غور کریں تو ہر ایک انسان پریشانی میں مبتلا ہے، نا امید ہو چکا ہے، اس قدر بے چین ہے کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ میرا مستقبل کیا ہے، اسے کچھ امید نہیں ہے۔ لیکن واحد اس کی کلیسیا ہے، اس کے لوگ ایماندار ہیں جسے امید حاصل ہے، جسے زندہ امید حاصل ہے۔ عزیزوں، ہمارے پاس خداوند میں زندہ امید ہے، ہم امید والے ہیں، ہمارے پاس امید ہے۔ خدا ہمیں کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا، کیونکہ ان کی امید خداوند ہے۔ اس لیے خدا کے لوگ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ اگر ہم خداوند کے کلام میں سے امثال اس کا 23واں باب اور اس کی 18ویں آیت دیکھیں، امثال کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 18ویں آیت دیکھیں تو بڑی خوبصورت آیت خداوند کے کلام میں لکھی ہے۔ خدا کا بندہ لکھتا ہے، کیونکہ اجر یقینی ہے اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی۔ آمین۔ کیونکہ اجر یقینی ہے، خداوند کی طرف سے یقینی طور پر اجر خدا کے لوگوں کے لیے مقرر ہے۔ ان کے کھاتے میں، ان کی میراث میں اجر لکھ دیا گیا ہے، اور لکھا ہے، اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی۔ ہماری امید ہرگز نہیں ٹوٹ سکتی، ہماری امید کبھی نہ ٹوٹنے والی ہے۔ دنیا کی امید ٹوٹ سکتی ہے، لیکن آپ کی اور میری امید ہرگز نہیں ٹوٹ سکتی، کیونکہ ہماری امید خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہماری امید کبھی ٹوٹ نہیں سکتی ہے۔ عزیزو، خداوند نے آپ سب سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب ہم خداوند پر امید رکھتے ہیں، ہماری آس، ہماری امید خداوند یسوع مسیح خود ہے، تو ہماری امید ہرگز نہیں ٹوٹ سکتی ہے۔
ہم امید کرتے ہیں کہ خدا آئندہ دنوں میں ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا، یقیناً وہ ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا مستقبل خداوند کے ہاتھ میں ہے اور وہ بہترین ہے۔ ہمیں یہ امید ہے کہ ہمارا مستقبل خدا کے ہاتھ میں ہے اور وہ بہترین ہے، تو یقیناً ہمارا مستقبل خدا میں پر امید، بہترین اور اعلیٰ ہے، اور یہ ہماری امید ہرگز نہیں ٹوٹ سکتی کہ ہمارا مستقبل خداوند میں ہرگز خراب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا مستقبل خداوند میں بہترین ہے اور زبردست ہے، اور یقیناً ہمارا مستقبل خداوند میں بہترین ہوگا۔ خدا نے تیسرا وعدہ جو خداوند ہم سے کرتا ہے، میں قابل قدر ہوں، میں قابل قدر ہوں۔ خدا نے ہمیں قدر والا بنایا ہے، خدا نے بہنوں کو قدر والی بنایا ہے، ہر ایک انسان کو خدا نے قدر والا بنایا ہے، لیکن جو اس کے لوگ ہیں، ایماندار ہیں، وہ قابل قدر ہیں، وہ ویلیبل ہیں، وہ قدر والے ہیں۔ اگر ہم خداوند کے کلام میں سے پیدائش اس کا پہلا باب اور اس کی 27ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ خدا نے مرد اور عورت کو جب پیدا کیا تو اپنی شکل و شبیہ، اپنی صورت پر پیدا کیا۔ خدا نے ہمیں اپنے جیسا، اپنی مانند بنایا ہے۔ ہمیں ہرگز اپنے آپ میں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ میرا رنگ کالا ہے تو میں دوسرے تو پیڑام اچھا نہیں لگتا، ہمیں ہرگز ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ کسی کا قد چھوٹا ہے تو اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا قد بڑا کیوں نہیں ہے، میں دوسروں کے برابر کیوں نہیں ہوں۔ ہمیں یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ خدا نے ہمیں بنایا ہے۔ خدا نے اگر کسی شخص کا رنگ سانولا ہے تو اسے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ خدا نے ہمیں ماسٹر پیس بنایا ہے، اس جیسا کوئی تخلیق نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ تیرا رنگ کالا ہے یا چھوٹا ہے تو اسے کہتے ہیں میری جیسا تو بنا کے دکھا، تو تو میرے جیسا بنا کر دکھا تب میں تجھے مانوں۔ خدا نے ہمیں بہترین بنایا ہے اور زبردست بنایا ہے۔ ہم خدا کی نظر میں قابل قدر ہیں، ہماری ویلیو بہت سے لوگوں سے کہیں زیادہ ہے، ہماری قدر بہت سارے لوگوں سے زیادہ ہے۔ اگر ہم خداوند کے کلام میں سے دوسرا کرنتھیوں اس کا تیسرا باب اور اس کی 5ویں آیت کو دیکھیں، دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب دوسرا کرنتھیوں اس کا تیسرا باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، یہ نہیں کہ بذات خود ہم اس لائق ہیں اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکے، بلکہ ہماری لیاقت خداوند کی طرف سے ہے۔ ہم جو کچھ بھی ہیں خداوند کی طرف سے ہے۔ ہماری لیاقت، ہماری عقل، ہماری سمجھ بوجھ، ہم جو کچھ بھی ہیں خداوند کی طرف سے ہے۔ ہم یہ خیال بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کچھ کسی لائق ہیں۔ ہمیں عقل، دانش، حکمت خداوند نے بخشی ہے، اور اس کی طرف سے جو کچھ ہمیں بخشا گیا ہے وہ بہترین ہے، وہ اعلیٰ ہے۔
ہمیں کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی حسد کا شکار ہونا چاہیے کہ دوسرا زیادہ خوبصورت ہے تو میں کافی خوبصورت ہوں۔ ہمیں یہ ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ خدا نے دوسرے کو خوبصورت بنایا ہے، آپ کو بھی خوبصورت بنایا ہے۔ خدا نے ہر ایک انسان کو خوبصورت اور بہترین بنایا ہے، اس لیے کہ خدا کی نظر میں ہم قدر والے ہیں، ہماری قدر اعلیٰ ہے، ہماری قدر بہت سارے لوگوں سے زیادہ ہے۔ خدا کا چوتھا وعدہ جو خدا ہم سے کرتا ہے، خدا نے ہمیں آزاد کر دیا، ہم آزاد ہو چکے ہیں، ہم سب خداوند میں آزاد کر دیے گئے۔ خداوند کے کلام سے یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 36ویں آیت میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 36ویں آیت، بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی ہی آزاد ہوگے۔ آمین۔ جسے بیٹا یعنی یسوع مسیح آزاد کرتا ہے وہ واقعی ہی آزاد ہو جاتا ہے۔ ہم کہاں سے آزاد کیے گئے؟ ہم آزاد کیے گئے ہیں، ہم کسی قید خانہ میں تھے، آزاد کیے گئے ہیں۔ کہاں سے ہم آزاد کیے گئے ہیں؟ جی بھائی بشارت کہہ رہے ہیں کہ گناہ کی غلامی سے ہم آزاد کیے گئے ہیں۔ یقیناً ہم گناہ کی غلامی سے آزاد کیے گئے ہیں، ہم ابلیس کی قید سے آزاد کیے گئے ہیں، ہم جسم کی غلامی سے آزاد کیے گئے ہیں۔ خدا نے ہمیں دنیا داری سے آزاد کر دیا، خدا نے ہمیں شریعت کی غلامی سے آزاد کیا ہے۔ کلیسیا کو خدا نے شریعت کی غلامی سے بھی آزاد کیا ہے۔ خدا نے ہمیں آزاد کر دیا، ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ اگر ہم آزاد ہو چکے ہیں تو ہم دوبارہ کیوں کر قید میں جائیں؟ کیا ہمیں دوبارہ قید میں جانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جب کوئی قیدی قید سے رہائی پا جاتا ہے، جیل سے رہا کر دیا جاتا ہے، دوبارہ وہ قید میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ کب وہ قید میں جائے گا؟ جب وہ دوبارہ کوئی گناہ کرے گا، کوئی جرم کرے گا، تب اسے دوبارہ جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر ہم آزاد ہو چکے ہیں تو ہمیں ہرگز دوبارہ قید میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند نے ہمیں آزاد کر دیا، خدا نے ہمیں ہمارے گناہوں سے، ہماری ناراضگی سے ہمیں آزاد کر دیا۔ ہم یسوع مسیح میں آزاد کر دیے گئے ہیں۔ آپ سب آزاد ہو چکے ہیں۔ اب ہمیں گناہ کی غلامی میں، جسم کی غلامی میں، ابلیس کی قید میں جانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، اس کے قیدی بننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم آزاد کر دیے گئے۔ خدا نے آپ سب کو آزاد کر دیا ہے۔ پچھلے دنوں یہ نعرہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ کیا کوئی ہم غلام ہیں؟ ہم غلام ہیں؟ ہاں ہم غلام ہیں۔ ہم یسوع مسیح کی آزادی کے غلام ہیں، ہم مسیح کے غلام ہیں۔ ہم گناہ کے غلام نہیں بلکہ یسوع مسیح کے غلام ہیں۔ ہم آزاد ہو چکے ہیں، ہمیں آزادی مل چکی ہے گناہ کی غلامی سے۔ ہمیں نیک کاموں سے ہرگز آزادی نہیں ملی۔ نیکی کرنے سے، سچ بولنے سے، نیک کام کرنے سے آزادی نہیں ملی ہے۔ ہم آزاد کیے گئے ہیں تاکہ ہم نیک کام کریں،
ہم آزاد کیے گئے ہیں تاکہ ہم خداوند کی مرضی کو پورا کریں، اس کے کلام پر عمل کریں۔ عزیزو، ہم سب خداوند نے آزاد کر دیے، خدا نے ہمیں آزادی بخش دی ہے۔ اب کسی قسم کی غلامی میں ہم نہیں ہیں، روحانی اعتبار میں ہم کسی کی غلامی میں نہیں ہیں۔ اگر ہم جاتے ہیں کسی کی غلامی میں تو ہم گناہ کے قید میں چلے جاتے ہیں، ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر ہمیں خدا نے آزاد کر دیا ہے تو ہم واقعی میں آزاد ہو چکے ہیں، دوبارہ ہمیں غلامی کے جوے میں جانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ خداوند کے کلام میں سے پولس رسول کی معرفت گلتیوں کے نام لکھا گیا، پولس رسول کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ گلتیوں اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، بس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوے میں نہ چوکو۔ ایمانداروں، مسیحیوں، ہم سب کو خدا نے آزاد کر دیا ہے۔ یسوع مسیح میں ہم سب آزاد کر دیے گئے ہیں۔ خدا نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے گناہ کی غلامی سے، ابلیس کی قید سے، جسم کی غلامی سے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ ہمیں دوبارہ غلامی کے جوے میں جوتنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آزاد رہنے کی ضرورت ہے۔ آزاد رہیں، خداوند میں قائم رہیں اور اس کی فرما برداری کرتے رہیں۔ آئیے ہم سب کیوں نہ بلند آواز سے یہ پکارے کہ میں آزاد ہو چکا ہوں، میں آزاد ہو چکا ہوں، میں آزاد ہو چکا ہوں، میں آزاد ہو چکا ہوں۔ ہاللیلویا۔ اس کو صرف لفظی طور پر یاد نہ رکھیں بلکہ روحانی طور پر اس کا اطلاق اپنی زندگی میں بھی کریں کہ آپ سب آزاد کر دیے گئے ہیں۔ خداوند کا 5واں وعدہ جو خدا نے ہم سے کیا ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے پچھلے دنوں میں بھی کچھ سیکھا تھا۔ زبور 23 اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خاموت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ میں کیوں کسی بلا سے نہیں ڈر سکتا؟ کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہے، جڑی بڑی مرضی شاید آ جائے، کتنی بڑی بلا آ جائے، ہم کبھی نہیں ڈر سکتے، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہم کبھی نہیں ڈر سکتے اور نہ ہی ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا وعدہ ہے، خداوند یسوع مسیح نے ہم سے وعدہ کیا ہے، متی کی انجیل اس کا 28واں باب، اور خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ خداوند یسوع مسیح ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم سب کے ساتھ انفرادی طور پر، شخصی طور پر خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں ہرگز نا امید نہیں ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے پاس زندہ امید ہے، ہمارے پاس یہ بھی زندہ امید ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ہمیں کبھی دستبردار نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیں کبھی مایوس نا امید نہیں ہونے دے گا، کیونکہ خداوند خدا ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ہماری حفاظت کے لیے، ہماری نگہداشت کے لیے، ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، چاہے وہ روحانی ضرورتیں ہیں، جسمانی ضرورتیں ہیں، ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ ہمارے ساتھ ہے۔
وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے. ہمیں ہرگز نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خدا، ہمارا زندہ خدا ہمارے ساتھ ہے. خداوند یسوع مسیح نے جو وعدہ ہم سے کیا ہے، چھٹا اور آخری وعدہ جو خداوند نے ہم سے کیا ہے، میں بابرکت ہوں. آپ سب خداوند میں بابرکت ہیں. خداوند کے کلام میں سے زبور 32 اس کی پہلی 2 آیات خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے. زبور 32 اور اس کی پہلی 2 آیات خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے. لکھا ہے، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانپا گیا. مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں. آمین. خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ شخص مبارک ہے، وہ شخص بابرکت ہے جس کے گناہ ڈھانپ دیے گئے ہیں، جس کے گناہ کو خدا نے بخش دیا ہے، جس کے گناہوں کو خدا حساب کتاب میں نہیں لاتا ہے، جس کے گناہوں کو خدا گنتا نہیں ہے. وہ شخص مبارک ہے، وہ شخص بابرکت ہے. عزیزو، آپ سب جو خداوند میں معاف کر دیے گئے ہیں وہ بابرکت ہیں. آپ سب خداوند میں بابرکت ہیں. آپ سب مبارک ہیں، کیونکہ آپ کے گناہ خدا نے معاف کر دیے ہیں. آپ کی خطاؤں کو خدا نے ڈھانپ دیا ہے. خدا آپ کے گناہوں کو گنتا نہیں ہے، حساب میں نہیں لاتا ہے، کیونکہ خداوند نے آپ کو معاف کر دیا ہے. اس لیے آپ مبارک ہیں، آپ اس کے مبارک لوگ ہیں. خداوند کے کلام میں سے پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 9ویں آیت خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے. پطرس رسول کا پہلا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، بدی کے عوض بدی نہ کرو اور گالی کے بدلے گالی نہ دو، بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو، کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے. آمین. بالخصوص ہم آخری حصہ پر اس آیت کے غور کریں گے، کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے. ہم سبوں کو خدا نے برکت کے وارث ہونے کے لیے بلایا ہے. ہم سب برکت کے وارث ہیں. آپ سب برکت کے وارث ہیں. خدا نے ہمیں بلایا ہے تاکہ ہم برکت کے وارث ہوں. ہماری میراث بابرکت ہے. ہم برکت والے ہیں. ہمارے پاس برکت ہے. ہم کسی شخص سے ملتے ہیں، ہمارا میل ملاپ کسی شخص سے ہوتا ہے تو ہم اسے برکت دیتے ہیں. ہماری طرف سے برکت جاری ہوتی ہے، برکت نکلتی ہے، کیونکہ ہماری میراث، ہماری جائیداد برکت ہے. ہم بابرکت ہیں، ہم برکت والے ہیں. خدا نے آپ سب کو بابرکت بنایا ہے. اگر ہم برکت والے ہیں تو کیا ہماری طرف سے بے برکتی نکلنی چاہیے؟ لعنت نکلنی چاہیے؟ کسی کے خلاف حسد، قدورتے، نفرتیں نکلنی چاہیے؟ ہرگز نہیں. ہم برکت والے ہیں تو ہمیں دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بننا ہے، کیونکہ ہم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں. ہم ایماندار ہیں. ہمیں خدا نے بلایا ہے
تاکہ ہم برکت والے ہو جائیں، بابرکت ہو جائیں۔ جو بابرکت ہوتا ہے وہی بابرکت برکت آگے دے سکتا ہے، برکت کو ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ اگر ہمارے پاس برکت ہی نہیں ہے تو ہم کیسے دوسرے کو برکت دے سکتے ہیں؟ تو خدا نے ہمیں برکت والے یعنی برکت کے وارث بنایا ہے۔ ہمارے پاس برکت ہے، آپ سب برکت والے ہیں۔ یہ برکت ہمیں کیسے ملی ہے؟ غلطیوں اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، غلطیوں کے نام اور رسول کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور کتاب مقدس نے بیشتر سے یہ جان کر کے خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے کہ ابراہام کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قبیلے سب قومیں برکت پائیں گی۔ آمین۔ ابراہام کو خدا نے برکت بخشی، مقدس ابراہام برکت کا وارث ہوا۔ خدا نے اسے کہا کہ تیرے وسیلہ سے سب قومیں برکت پائیں گی۔ ایمان کے وسیلہ سے، ایمان کے سبب سے ہم ابراہام کی نسل سے ہیں، اس لیے وہ برکت ہماری زندگی میں ٹرانسفر ہوئی۔ ابراہام سے برکت ہمیں ملی کیونکہ ہم ابراہام کی نسل سے ہیں، تو ہم بھی برکت والے ہیں۔ جس طرح مقدس ابراہام دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنتا ہے، غیر قوموں کے لیے برکت کا وسیلہ بنتا ہے، اسی طرح ہم بھی دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنتے ہیں۔ ہمیں برکت کے وارث ٹھہرایا گیا ہے۔ آپ سب برکت کے وارث ہیں۔ ہمارے زندگیوں سے برکت نکلنی چاہیے تاکہ ہم دوسروں کو برکت دیں۔ عزیزو، آپ سب برکت ہیں، بابرکت ہیں، بابرکت لوگ ہیں، دوسروں کو برکت دیجیے۔ خدا نے آپ سب سے وعدہ کیا ہے کہ آپ برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائیں گے۔ یہ 6 وعدے جو خدا نے ہم سب سے کیے ہیں، ہمیں ان وعدوں کو اپنی زندگی میں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ وعدے ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہمیں ہمارے ایمان میں تقویت اور مضبوطی کا باعث بنتے ہیں، تاکہ ہم خداوند میں مزید اس کی فرما برداری اور وفاداری کے ساتھ خداوند میں چل سکیں۔ پہلا وعدہ جو خدا نے ہم سب سے کیا ہے کہ میں معاف ہو چکا ہوں۔ خدا نے ہم سبوں کو معاف کر دیا ہے، ہمارے گناہوں سے ہمیں رہائی بخش دی ہے، اب سب معاف کر دیے گئے ہیں۔ دوسرا وعدہ جو خدا نے ہم سے کیا ہے کہ ہم امید والے ہیں، ہمیں خدا میں امید حاصل ہے، ہمارے پاس زندہ امید ہے اور وہ امید کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ تیسرا وعدہ جو خدا نے ہم سے کیا ہے، ہم قابل قدر ہیں، ہماری قدر خدا کی نظر میں بڑی ہے، بہت زیادہ ہے۔ خدا نے ہمیں بہترین بنایا ہے، قابل قدر بنایا ہے، ہم سب قابل قدر ہیں۔ چوتھا وعدہ جو خدا نے ہم سے کیا ہے کہ خدا نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، ہم سب خداوند میں آزاد کر دیے گئے ہیں، گناہ کی غلامی سے، ابلیس کی قید سے اور جسم کی غلامی سے ہم آزاد کر دیے گئے ہیں۔ پانچواں وعدہ جو خدا نے ہم سب سے کیا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، ایمینویل ہمارے ساتھ ہے، خداوند یسوع مسیح ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ جب بھی ہم اسے پکارتے ہیں وہ ہماری مدد کے لیے موجود ہوتا ہے، بلکہ وہ ہم سے جدا ہی نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ چھٹا وعدہ جو خداوند نے ہم سے کیا ہے، آپ سب بابرکت ہیں، ہم سب خداوند میں برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ خدا نے ہمیں برکت کے وارث ٹھہرایا ہے،
اگر ہم خداوند میں برکت کے وارث ٹھہرائے گئے ہیں تو ہمیں دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بننا ہے، انہیں بھی برکت دینی ہے۔ میرے عزیزوں، آئیے ہم سب ان 6 باتوں کو اپنی زندگی میں یاد رکھتے ہوئے دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنے، اپنے